سر لیکن ابھی بھی خبر آئی ہے جو سلمان غنی صاحب نے دی کہ جی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، یعنی یہ چلیے اچھی بات ہے کہ ہاں ایگزیکٹلی بالآخر دیکھیں شاید کچھ آنے والے دنوں میں ہم ملاقاتیں بھی حماس کے اور اسرائیل کے درمیان اور مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو رہے ہیں نا، رابطے ہو رہے ہیں۔ اب حماس یہ کہے کہ نہیں ہم تو اسرائیل سے بات نہیں کریں گے، ہم تو امریکہ سے بات کریں گے جو اس کی طاقت ہے، جس کے بل پہ یہ ناچ رہا ہے، طاقت کا منبع ہے، ہاں جو کھوٹے پہ ناچ رہا ہے امریکہ کے۔ امریکہ نہ ہو تو ابھی تو مار مار کے بھرکس نکال دیا ہو اسرائیل کا، صحیح بات ہے، لیکن اس کے کھوٹے پہ ناچ رہا بائیڈن کے۔ اور بائیڈن کے آپ ابھی دیکھیے جب وارنٹ جاری ہوئے تھے بین الاقوامی عدالت نے پیوٹن کے وارنٹ جاری کیے تھے، بالکل، اور اس میں یوکرین کے معاملے میں اس وقت بائیڈن صاحب نے بڑی جب بغلیں بجائی تھی، بڑی داد دی تھی ان کو کہ کمال کر دیا۔ کریم جان صاحب میرے خیال ہے شاید۔ اب جب نیتن یاہو کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں تو وہ بائیڈن امریکہ کیا کہہ رہا ہے اور بائیڈن کیا کہہ رہا ہے، اور ایک ساتھ وہ کہہ رہے او ہو اگر یہ معاملہ چل پڑا تو کل تو امریکہ کے گلے میں تھاپا ڈال لیں گے، کل تو ہمارے پریزیڈنٹ کے بھی جاری ہو جائیں گے وارنٹ۔ بھئی اگر آپ کا پریزیڈنٹ جارحیت کرے گا، نسل کشی کرے گا، لوگوں کا خون چوسے گا، اس کے بھی وارنٹ جاری ہونے چاہیے۔ بالکل، تو یہ جب میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں یہ سارے لوگ، بنیادی حقوق، انسانی حقوق، جمہوریت، یہ وہیں تک ہوتی ہیں جہاں تک اپنا مفاد جو ہے وہ پیش نظر ہو۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ اب حماس کہے ہم تو اسرائیل سے بات نہیں کریں گے، ہم تو امریکہ سے بات کریں گے، تو کیسے معاملہ چلے گا؟ جو ہمارے کہتے ہیں نا خان صاحب کہ ہم تو طاقتوروں سے بات کریں گے، ہم کٹ پتلی حکومت سے بات نہیں کریں گے، ان کی طاقت کہاں ہے؟ اچھا سر، اب ہم تو ان سے بات کریں گے جن کی طاقت، جن پہ کھونٹے پہ ناچ رہے ہیں۔ تو بھائی تو پھر تو چوپٹ دنیا ہی چوپٹ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بات چیت تو کرنی پڑے گی۔ اور آج کی یہ جو ہم نے پریس کانفرنس دیکھی تینوں حضرات کی، اس سے یہی تاثر ہے نا کہ بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کتنا اچھا میسج کیا ہے، قوم نے اطمینان کا سانس لیا ہے کہ ان لوگوں کو عقل آ سکتی ہے، بیٹھ سکتے ہیں، ہوش کے ناخن لے سکتے ہیں۔ تو کوئی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ سر لیکن ایک چیز ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جی میل ملاقاتیں بہت اچھا میسج سب کچھ ہوا، اسد قیصر صاحب اپنی کوششیں، اپوزیشن۔ سر عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں جی پریشر کوکر ہے ایک اور بس وہ پھٹنے والا ہے، کچھ دن رہ گئے انتظار کرو۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کے آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں سے وہ ایسی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ جی خود کو وہ شیخ مجیب سے یعنی کہ موازنہ کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ کہہ رہے ہیں جی وہی والے حالات ہیں۔ نہیں وہ تو نا بات یہ ہے کہ جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے کبھی کوئی خیال آتا ہے، کبھی کوئی خیال آتا ہے، اتنا خطرناک خیال، کبھی کوئی خیال آتا ہے۔ اب جو پریشر کوکر اگر پھٹے گا نا تو پھر وہی پھٹے گا جس کمرے میں پھٹے گا، جہاں رکھا ہے، ہاں جہاں رکھا ہے، تو وہاں تو خیر نہیں ہوگی۔ تو بات یہ تھوڑا پریشر ریلیز کر دیں۔ عارف علوی صاحب آپ تو ماشاءاللہ دندان ساز ہیں، تو آپ اپنے مخالفوں کے دانت کھٹے کر دیں، تھوڑا پریشر ریلیز کر دیں۔ اور عمران خان جو کہہ رہے ہیں شیخ مجیب کا نام لے رہے ہیں، اب بڑی دلچسپ بات ہے بھئی شیخ مجیب سے آپ اپنے آپ کا اپنا موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ مجیب الرحمان جو ہے نا ان کو تو بار بار کہا گیا کہ آپ اقتدار سنبھال لیجئے، وہ اقتدار سنبھالنے پہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا دستور، میری مرضی کا دستور بناؤ، میری مرضی کا بناؤ، باقی میں کسی مشاورت نہیں کروں گا دوسرے لوگوں سے، ان کی بات نہیں مانوں گا، میری میجورٹی ہے۔ اب دستور اس طرح نہیں بنتے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہوا تو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ پھر کیا ہوا، وہ پاک فوج سے تو بچ نکلے، پاک یہاں جب رہے پاکستانی فوج نے تو ان کی حفاظت کی، بالکل ان کو جیل میں رکھا، گئے تو پھر کیا، کوئی ان کو سر درد بھی نہیں ہوا، ان کا پورا خیال رکھا گیا، لیکن مقدمہ چلتا رہا اور صحبت سے گزرنا پڑا، لیکن صحیح سلامت صحت مند یہاں سے گئے نا، اور اپنی ہی فوج نے تحتے کر ڈالا۔ جو ان پہ جو ہلاک کرنے والے لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ کہ اسلام آباد سے گئے تھے، راول پنڈی سے گئے تھے، یا دلی سے آئے تھے؟ وہی اپنے لوگ، اپنے فوجی۔ وہ فاروق رحمان صاحب تھے، وہ
فوجی افسر اچھا جو ان کو قتل کرنے والوں میں شریک تھے، یہاں پاکستان بھی آئے بعد میں، ان سے ملاقاتیں بھی رہیں اچھا اور پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی گئے۔ بالآخر جب وہ حسینہ واجد آئی ہیں تو ان کو پھر پکڑا وہاں، ان کو تو ہم معافی دے دی گئی تھی، ضیاء الرحمن صاحب نے معافی دے دی تھی، مگر پھر ان کو پکڑا، مقدمہ چلایا، ان کو پھانسی لٹکا دیا گیا۔ بعد میں تو بہرحال سر رانا بات ثناء یہ اللہ صاحب، ہے ہاں شیخ مجیب الرحمان آپ نہ بنیں، آپ عمران خان رہیں اور عمران خان بن کر سوچیں، اور اسی میں آپ کا بھلا ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے، اور شیخ مجیب الرحمان سے عبرت پکڑیں، کیونکہ جو کچھ کیا ہے نا، آج سر جو گفتگو ان سے بھی غلطیاں تو ہوئی نا، شیخ صاحب سے بھی، بالکل ٹھیک ہے، بھٹو صاحب سے بھی ہوئی، یحییٰ سے بھی ہوئی، سب بات درست ہے، لیکن یہ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو خان صاحب اپنا موازنہ جو ہے نا وہ آپ قائد اعظم سے کریں، ان کی سیاست کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق اپنا جائزہ لیں، صحیح، اور دیکھیں وہ کس طریقے سے قائد اعظم جو تھے وہ کیسے موو کرتے تھے، کیسے اظہار خیال کرتے تھے، کیسے اپنی بات پر جمے رہتے تھے، اور کیسے دوسروں کی توہین سے گریز کرتے تھے۔ تو ان کو تو کوئی دیکھو نا، قانون کے اور آئین کے دائرے میں انہوں نے جنگ لڑی ساری۔ تو بات یہ اس لیے بہتر ہے، سر جو ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں، ان کی مشکلات کم ہوں، ان کی سنوائی ہو، وہ رہا ہوں، اور پریس کانفرنس کریں، ایک طرف نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف زرداری صاحب بیٹھے ہوں، پکچر آپ نے کھینچ دی ہے، مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوں، تصویر کشی، ہمارے بھائی اچک زئی بیٹھے ہوں، اور ہم سب مل کر نعرہ لگائیں پاکستان زندہ باد۔